السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں اخلاص کی بڑی اہمیت بتاتا ہے۔ انسان کے اعمال جو ہم کرتے ہیں، عبادات کو لیجیے یا عبادات کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، تو ان کاموں کے لیے، اس کی خیر و برکت کے لیے اخلاص بے حد ضروری ہے۔ جس کام میں اخلاص نہ ہو وہ کام اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، اس کا پھل بھی ہمیں صحیح طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اخلاص کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ بینہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو بھی، تم سے پہلے والی امتوں کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ دین کے کاموں میں خاص طور پر اخلاص کو پیدا کرو۔ دین کے امور جو بھی ہیں ان میں اخلاص ہو۔ اخلاص کیسے آتا ہے؟ ہمیشہ دیکھیں ایک بار، اخلاص کے لیے شداد بن اوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نیت کو درست کرنے 20 سال لگے میرے لیے۔ اعمال کے درست کرنے کے لیے، اعمال میں صرف اللہ تعالیٰ خوش ہو، اس بات کو ایک بنانے کے لیے شداد بن اوس جیسے تابعی بہت نامور، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 20 سال لگے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیسے ہم کو اپنے اعمال کی تعلق سے محنت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی پتھر اور بنیادی شرط ہے۔ جس کام میں اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا پہاڑ بنا کر اللہ تعالیٰ بندے کے پیش کرتا ہے۔ اخلاص نہ ہو تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان بڑے بڑے اعمال لے کر جائے گا، امید ہوگی کہ میرے نمازیں، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، یہ سب میں نے جتنے دین کے کام کیے ہیں یہ سب میرے آج کام آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سراب بنا دیں گے۔ ایک آدمی سراب سمجھتے ہیں، ایک چٹیل میدان ہے، بہت دور تک ہم دیکھتے ہیں، دور پانی نظر آتا ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، دھوپ چمک رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اخلاص کی اہمیت بے حد ضروری ہے۔ اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ عمل میں اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں سے خوش ہوتا ہے اور 3 آدمیوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح الجامع صغیر نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا آدمی وہ جو اسلامی فوج کے ساتھ جہاد کو جاتا ہے، جہاد میں لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے، یا ایک فتح حاصل ہوتی ہے، کامیاب ہوتے ہیں، جیت جاتے ہیں جنگ، کامیاب واپس لوٹتا ہے، اس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک جماعت کے ساتھ تھا، دوسرا سفر میں نکلے، کہیں بھی گئے، پکنک کو گئے، سفر کو گئے، کہیں بھی گئی جماعت، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن ایک بندہ سب سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، چھپ کر کسی کو دکھائے بغیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اس کی جماعت سے ہٹ کر کسی کو بتائے بغیر اپنی عبادت چھپا کر جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی بے حد پسند آتا ہے۔ تیسرا وہ پڑوسی، پڑوس میں رہتے ہیں،
انسان پڑوس کے بغیر جی نہیں سکتے، ہماری بہت بڑی ہے فطرت ہے ہماری. اچھے پڑوس بھی ہوتے ہیں، برے پڑوس بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا پڑوسی انسان کی یہ تقدیر ہے ہماری، آپ کی اچھا پڑوسی مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں جس کے پڑوس والے اس سے زبان سے، اس کی نظروں سے، اس کی حرکتوں سے محفوظ نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا پڑوسی کا بڑا حق ہے ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں اس کا بڑا دخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو اس پر یہ آدمی صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. حالانکہ وہ شکوہ کر سکتا تھا، شکایت کر سکتا تھا کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن نہیں، وہ شکوہ کیے بغیر خاموش رہتا ہے. سیرت کی کتاب احادیث میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آتے ہیں صحابی. اللہ کے نبی وہ فلاں پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تاکید کیا، تو مانے نہیں. کچھ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں وہ، تو آپ نے کہا کہ تم اپنا سامان باہر ڈالو تاکہ لوگوں کی لان تان اس کو پڑے اور وہ خاموش ہو جائے. تو ویسا ہی کیے. اس کے بعد اس سے تنگ کرنا چھوڑ دیا. پڑوس چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی ذات کا ہو، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. پڑوسی ہمارے اخلاق کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پڑوسی ہمارے گھر کی تہذیب کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پڑوسی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اس لیے پڑوسی کے تعلق سے اسلام میں بڑے حقوق بتائے گئے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین مجھے بار بار پڑوس کے بارے میں تاکید کرتے تھے. مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں پڑوسی کو میراث میں داخل نہ کر دے. یہاں تک پڑوسی کے حقوق ہیں، لہٰذا پڑوسی کے تعلق سے بہت محتاط رہنا چاہیے. پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے تو جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور ہم پیٹ بھر کر کھائیں اور مست زندگی کریں، اور ہمارے پڑوس میں بچے بھوکے رہیں یا تندرستی کی زندگی کرتے رہیں. اس لیے اللہ ہم کو دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھو جب تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی زیادہ کرو، سالن کا ذرا، اور پڑوس میں پہنچاؤ تاکہ محبتیں آپس میں قائم رہیں. یہ چھوٹے چھوٹے تحفے، کھجور بھیج دیے افطار کے موقع پر، مکرونی بھیج دیے، سیویاں بھیج دیے، دیکھنے میں معمولی، اب لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے درد، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہمارے اندر آتی ہے. اس لیے پڑوس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جو پڑوسی کی اذیت پر صبر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. وہ تین آدمی کون ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ تاجر اپنی تجارت کا مال بیچنے کے لیے خصم کھاتا ہے، بیکار کی قسمیں کھاتا ہے. قسمیں کھان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تاجر اپنے مال کی نکاسی کے لیے، بکری کے لیے قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تجارت کی برکت کو ختم کرتا ہے. قسم نہیں کھانا چاہیے، پسند آتا ہے تو لیتا، نہیں تو جاتا، اللہ دوسرا گراہک لائے گا. قسم کھا کر اپنی زندگی، اپنی آمدنی کو یا اپنی تجارت کو بے برکت کی نہیں کرنا چاہیے. تجارت بہت اہم پیشہ ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش سنبھالتے ہیں تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا. بچپن میں جو کیے بکریاں چرائے وہ سب ہوا، لیکن جب ہوش آیا آپ کو، آپ جب قابل بنے، جوان ہوئے، تو آپ نے تجارت کو پسند کیا. تجارت کیسی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پارٹنرشپ بھی کرتے تھے. آپ کا مال لے جاتے،
اور مال کی تجارت کرتے، واپس آتے، سب کا منافع دیتے، جو پرسنٹیج آپ کا ہوتا آپ اپنے پاس رکھ لیتے۔ یہی تجارت کی امانت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی امیر خاتون تھی، کتنی بڑی ان کی عزت تھی، اتنا بڑا ان کا مقام تھا مکے میں۔ یہ دو مردوں سے بیوہ تھی۔ رب کے لوگ اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے مکے کے سردار رکھتے تھے، اتنی بڑی خاتون تھی، عزت دار تھی۔ جب معلوم ہوا محمد کی تجارت کا معاملہ تو وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبی نہیں ہے، 25 سال کے اندر کی عمر ہے، آپ پہنچی، کہا محمد میں نے سنا ہے کہ آپ مشارکت پر تجارت کرتے ہیں، آپ میرا مال لے جائیے، آپ تجارت کیجیے، جو میں دوسروں کو دیتے اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا، سودا اچھا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے، تو کہا کہ منظور ہے، تاکہ خدمت کے لیے ایک آدمی بھی دیتا ہوں میں آپ کو، تو حارثہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کوئی جوان، جب 24-23 سال کا نوجوان تجارت جب کیا، آ کر جو خدیجہ کے سامنے غلام بیان کرتا ہے، خدیجہ دب رہ جاتی ہے، اتنے اونچے اخلاق۔ کہتا ہے غلام میسرہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے محاسن بھی بتاتا ہے، اس کے عیب بھی بتاتا ہے، جو بولتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ میں نے اس کے بہت سارے عجیب اور عجیب عادتیں دیکھی، تو سب تفصیل سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ، نفیسہ غالباً کا نام تھا، ان کے ساتھ رشتہ بھیجتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جائیے جا کر میرا رشتہ ان سے کرائیے۔ جب رشتہ آیا تو کہا کہ اب میرے چچا سے بات کرو، چچا راضی ہو گئے۔ تجارت کی امانت داری، خدیجہ جس کے لیے مکے کے سردار نکاح کرنا چاہتے تھے وہ سب فیل ہو گئے۔ ایک امانت دار تاجر دل جیت لیا خدیجہ کا اور نکاح میں آ گئی خدیجہ۔ اور آپ کو معلوم ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ آ رہے تھے، محمد واپس آ رہے تھے، تو میں نے دیکھا آپ کے اوپر ابر کی شکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ آپ کے بچپن سے ہی حفاظت کرتا تھا، عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صفات دیا تھا۔ دوسرا تجارت میں کہہ رہا تھا، تجارت ہمارے بھارت میں اسلام کی جو دعوت و تبلیغ ہوئی آپ تاجروں سے ہی ہوئی۔ صحابہ تجارت کرنے ہی تو آئے تھے۔ ایک آرٹیکل ابھی بڑا محتاط انصاری جو انتقال کر گئے، زہر دیا گیا یا ان کو مارا گیا، اللہ معلوم کیا ہوا، بہتر اللہ جانتا ہے۔ ان کے 4 فادر صحابہ کے خاندان سے، صحابہ کے خاندان تجارت کے لیے ہی آئے تھے وہ لوگ۔ ہمارا ملک تاجروں کا مرکز رہا ہے۔ تاجر جتنا دعوت کا کام کر سکتا ہے، تاجر جتنا اپنے آپ کو پوچھیں گے آپ اتنا کھڑا کاروبار کیوں کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے میری خبری یہ اسلام کی تعلیم ہے، میرا مذہب مجھے اس بات کی تاکید کرتا ہے، دھوکے سے نہیں پھرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تاجروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں دوسرا وہ آدمی جو فقیر ہے لیکن مستی خور ہے، تکبر ہے، فقیر ہے لیکن متکبر ہے۔ بعض ہوتے دیکھیں گے کپڑے کیا وہ کھانے کو کھانا نہیں رہتا لیکن باتیں بڑے بڑے پکارتے ہیں۔ ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ کچھ فقیروں کو جو تکبر کرتے ہیں پسند نہیں کرتا۔ تیسرا معاشرے میں نہیں یہ لوگ وکیل ہوتے ہیں لیکن 2-4 روپے دے کر احسان جتاتے ہیں۔ وکیل بھی ہے، احسان بھی جتاتا ہے، من احسان جتانے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ بتانے کا مقصد یہ 6 چیزیں ہیں، 3 پازیٹیو چیزیں ہیں، 3 نیگیٹو چیزیں ہیں۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو خوبیاں اس میں بیان کی گئی، تنہائی میں جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، ڈسکشن میں جاتے ہیں، نوجوان بچے تعلیمی دورے پر جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، چھپ چھپا کر 1-2 رکعت پڑھ لینا یہ اللہ پسند آتا ہے۔ اس لیے پڑوسی کچرا پھینکتے، کیا کی پھینکتے، لڑنے جھگڑنے کی بجائے ذرا صبر کر لینے سے ہمارا
ہمارے اونچے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے الزبیر بن عوام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلاف واجبات اور فرائض کو مسجد میں ادا کرتے تھے اور جتنے بھی تطوعات دیتے ہیں ان سب کو اپنے گھروں میں کرتے تھے. زبیر بن عوام کہتے ہیں من استطاع منکم ان یکون لہ قطع من عمل صالح فلیفعل. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ محسوس کر لیتا ہے تو فلیفعل، چاہیے کہ وہ کام کرے. کیا مطلب؟ مسجد کی نماز کی کوٹری بنا لے، اپنے ایسی جگہ جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، آپ کی نجی زندگی میں ایسی جگہ بنائے جس میں آپ عبادت کر سکیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص دیکھے جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں مسجد میں، لیکن تنہائی میں جا کر نماز اگر ہم اس طریقے کی نہیں پڑھتے تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. عبادت یہ چیزیں ہیں، ہم جسے ظاہر میں کرتے ہیں وہ تنہائی میں کریں تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں. ظاہر میں اچھا ہم پڑھیں، وہاں ٹھوکا مارتے رہیں یا بالکل چھوڑ دیں تو یہ اخلاص نہیں ہے. مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ تنہائی میں اللہ سے سب کو شریک کرنے کی جو لذت ہے وہ کسی چیز میں انسان کو حاصل نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے سرگوشی کرتا ہے. کیا مطلب؟ ابھی سورہ فاتحہ کا ذکر آیا. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے. یہ مکالمہ اگر ہم تنہائی میں کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں اخفی حسناتک کما تخفی سیئات. لوگ کہتے ہیں، بڑے علماء لکھتے ہیں کہ لوگوں تم اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جس طرح تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو. کون نمایاں بولیے جو بری عادتوں کو لوگوں کے سامنے بولے کہ میرے اندر یہ عادت ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح سے میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، میں صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہوں، میں نفل روزے رکھتا ہوں، میں جمعرات کا پیر کا روزہ رکھتا ہوں. یہ سب بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جس طرح تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ نماز مسجد میں زیادہ ثواب کی ہے یا گھر میں زیادہ ثواب کی ہے؟ نوافل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں تم کو معلوم ہے میرا گھر، میرا کمرہ اور مسجد کے کتنا فاصلہ ہے. میں چاہوں تو آ کر مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ تنہائی کی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا عبادتوں کا اہتمام تنہائی میں کرنا چاہیے. ایک بھی عبادت قرآن مجید میں دیکھیے زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، مریم کا ذکر آتا ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ان سب نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تنہائی میں عبادت کرتے تھے، جس کو قرآن نے کہا محراب، یعنی یہ اپنی عبادت کے لیے لوگوں سے ہٹ کر اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے. آج ہم نے حافظ صاحب کی زبان کی سنا، داؤد علیہ السلام اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک آدمی فیصلے کے لیے خود کر آیا تو داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا. یہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو عبادت آپ کا عمل کرتے ہیں، عبادت میں اخلاص کے لیے 2-4 رکعت اپنے گھر میں پڑھنے کی عادت بنائیں. اس سے زندگی میں بڑی برکت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دعا بھی ایک عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے مانگو، کیسے؟ گڑ گڑا کر مانگو، چھپ چھپا کر مانگو۔ گڑ گڑانا بھی ہے، چھپ کر مانگنا بھی ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگی دونوں صفات؟ جب میں تنہائی میں نماز پڑھوں گا، جب میں اکیلے بیٹھ کر اپنی عبادت کروں گا تو آدمی روئے گا بھی اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی بھی کرے گا۔ دعا جو ہم ظاہراً کرتے ہیں اس کو ہم مخفی کرتے ہیں تو اس کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت صدقات اور خیرات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات اور خیرات بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں، اس کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا رول ہے۔ مثلا دیکھیے، عبادت جو چھپ کر کی جاتی ہے اس کے فائدے کیا؟ نمبر 1 فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ پھر تنہائی میں کیا جانے والا عمل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم۔ زکات ہے آدمی دے دیتا ہے، بعض صدقات ہیں نوافل نفل جو آدمی کیا کرتا ہے فقیروں کو محتاجوں کو مٹھی موچ کر دیتا ہے۔ اللہ یہی تعلیم اس آیت پہ دے رہا ہے، وہ لوگ جو اپنے صدقات اور خیرات کو چھپا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے حد اس کا ثواب پائے گا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرآن احادیث پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش بچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے کے لیے بیٹھا رہے گا عرش پر، اور اس کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ ان میں ان افراد میں 2 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سائے دے گا، جگہ دے گا۔ نمبر 1 وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے لیکن اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ کتنا دے رہا ہے۔ یہ صدقات، یہ خیرات جسے ہم خوش دلی سے دیں گے تو بہت کمائیں گے، بیزاری سے دیں گے تو مصیبت بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے؟ پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یہ 2 قسم کے انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس مومن بندے سے محبت کرتا ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہو، متقی ہو، بے نیاز ہو، گمنام، 3 چیزیں، متقی ہو، بے نیاز ہو، گمنام ہو۔ گمنام کا مطلب کیا ہے؟ آدمی مجلسوں سے ہٹ کر اپنی عبادت کرتا ہے۔ غنی کا مطلب آپ کے پاس کیا ہے، مجھ سے اس کا سروکار نہیں ہے، میری کمائی میرے لیے، آپ کی دولت آپ کے لیے، میں آپ کی دولت کو دیکھ کر جلسی نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استغنا۔ بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، بہنوں میں ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر پایا جانا چاہیے۔ جب تک ہمارا دل غنی نہیں بنے گا ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ غنا سب سے بڑی صفت مومن کی غنا، بے نیازی۔ جو اللہ آپ کو دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے گا،
اللہ سب کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. یہ مومن کے اندر یہ عقیدہ اور اعتقاد آئے گا. اللہ دیکھے قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقویٰ شرط ہے جہاں آپ اور میں اللہ سے ڈر کر اس کے احکام کے مطابق اپنی کاروبار کریں گے, اپنی ڈیوٹی کریں گے, اپنی تدریس کریں گے, اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے سمجھ کر کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کمائی میں اتنی برکت دے گا, اتنی برکت دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار سب لوگ لالا کا کورا لیں گے, جیب جیب برکت بھیجیں گے. یہ اپنا مطلب نہیں اس کا. جو متقی ہوتا ہے اس متقی کی کمائی میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ اس کا گمان نہیں ہوتا. آج کے دور میں یہ بیماریوں سے, ڈاکٹروں کی آفت سے بچ جا تو سب سے بڑی سیونگ ہے. آج کے دور میں یہ کوٹ کچہریوں سے بچ گیا, وہ سب سے بڑی سیونگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آدمی کو صحت دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو امن اور عافیت دے دے, اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ سب سے بڑی دولت امن, عافیت, اولاد کی فرمانبرداری, گھر کا سکون. یہ کب آئے گا؟ جب میرے آپ کے اندر غنا آئے گا. جب میں بے نیاز ہوگا تو بے نیازی کا مطلب بندوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ بندہ میرے پاس ہی ضد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت دے گا. خفی کا مطلب یہاں پر مودی سے دیکھتے ہیں کہ گمنامی جو شہرت طلب نہیں کرتا ہو, یا مخفی عبادتوں میں جو بندہ مصروف رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. تنہائی میں عبادت کرنے والوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. کیسے ہوئی؟ تنہائی میں عبادت کرنے والے کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جو 3 آدمی تھے, کہیں جا رہے تھے. اچانک بارش ہوئی, زبردست بارش ہوئی, تو بارش کی وجہ سے ایک غار میں جا کر چھپ گئے. تو پھر وہ چٹان آئے گی, وہ چٹان بند کر دی ان کے دروازے کو, نکلنے کی کوئی سبیل نہیں تھی. تو تینوں نے کہا کہ آپ زندگی کی سہارا دعائیں, ہم نے جو دعا اخلاص کے ساتھ کیا ہے وہ آج ہم کو کام آئیں گی. تو تینوں نے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں میری چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا تھا, قاہد پڑا. میں اس کو ہر طرح سے رجھانے کی کوشش کیا, مانتی نہیں تھی. اے اللہ اس کو میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ انکار کی, مجبور ہو گئی. تو 120 دینار میں اس کا سودا میں نے کیا. اے اللہ تو جانتا ہے جب مجھے موقع ملا تنہائی کا, جب میں اس کے قریب ہوا تو اس لڑکی نے ایک ہی بات مجھ سے کہی, حالانکہ سب سے زیادہ دنیا میں اس سے پیار کرتا تھا. اس لڑکی نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, میری سیل کو مت توڑ. یہ اس کا ایک جملہ تھا. اللہ تو میں, تو جانتا ہے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس عورت کو چھوڑ دیا اور وہ پیسے بھی واپس نہیں دیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. اے اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے تو آج مجھے اس آفت سے نجات دے. تو وہ دروازہ ذرا ہٹا. دوسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چرواہا ہوں, بکریاں چراتا تھا. میری عادت تھی کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. ایک بار اتفاق بہت دیر سے پہنچا, ماں باپ سو گئے تھے. میں نے دودھ نکال کر ماں باپ کے انتظار, بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. آج اس میں لفظ آتا ہے کہ میرے بچے میرے پیروں پر بل بلا رہے تھے لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی. جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر میرے بچوں کو دیا. یا اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے, تو اگر خوش ہے میرا عمل ہے تو اللہ اس نجات دے. ذرا دروازہ ہٹا, نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کسان آدمی, مزدور کو رکھا, سب مزدور اپنی اپنی مزدوری لے گئے.
ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ گیا، کئی دنوں کے بعد آیا، فاقہ تھا بیچارے، اس نے کہا کہ میری مزدوری فلاں ٹائم کی ہے، مہربانی سے دے دو۔ میں نے کہا یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ غریب کا مذاق مت کرو، مجھے میری مزدوری دے دو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے بندے، یہ سب تیرا ہی ہے، تیری مزدوری سے میں نے کمایا ہے۔ تو وہ پورے کا استوفا پورے کا پورا لے گیا، اللہ یہ کام صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے۔ تو اس آفت سے بچا کے دروازہ ہٹ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جو آدمی اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، بری چیز کو، اس کی برکت اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دیتا ہے۔ ایک یہ بھی یاد رکھیں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضعیفوں کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضعیفوں کی دعا اور ان کی نمازیں اور ان کا اخلاص اس امت کے مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ضعیفوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو آدمی ایک دوسرے کے لیے اسے بولے بغیر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ خلاصہ کلام میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم جو اعمال اب کر رہے ہیں رمضان کے بعد بھی، ان میں سے اکثر اعمال جاری رکھنے کے نہیں۔ ایک آدمی آج 2 پارے میری بیٹھ پڑتی ہے، تو آپ رمضان کے بعد آدھا پارہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، 2 مہینے میں 1 قرآن ختم کریں، لیکن ضرور قرآن پڑھیں۔ جو اب فرض پڑھ رہے ہیں، نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، تو رمضان کے بعد یہ 12 رکعت سنتیں معمولی نہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت جو آدمی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اس کی پابندی کرے، فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کرے، روزے ایام 20 کے روزے رکھیں، عورتیں اگر گھروں کے اندر ان عبادات کو جاری رکھیں گی تو بچے متاثر ہوں گے، بچوں کے اندر ایک عادت آئے گی۔ اس لیے عورتوں کو اس قرآن نے، اسلام نے کھیت کہا ہے، مزرعہ کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کھیت ہوگا فصل ویسی اگے گی۔ عورتیں دیندار ہوتی ہیں، اس کے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ لہذا اخلاص بے حد اہم ہے۔ آپ کماتے ہیں، دن رات ایک کر کے کتنی محنت کرتے ہیں تاجر، ہم سمجھتے ہیں کہ لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہیں بن جاتے کوئی بھی۔ ایک مزدور کو جو کماتا ہے تو اس کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔ اگر ہم 2 روپے بھی کسی کو دیتے ہیں اخلاص سے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بہت میٹھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کو سب کو جو ظاہر میں ہم اعمال کر رہے ہیں، باطن میں بھی ان اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اخلاص میں برکت عطا فرما، ہماری نیتوں کو درست کر، ریاکاری سے، نام و نمود سے بچا، گھمنڈ اور غرور سے بچا۔ مولا عاجزی اور انکساری عطا کر، اچھے پڑوسی ہم کو نصیب فرما، اچھے دوست ہم کو نصیب فرما۔ مولا بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ آنے والے دنوں میں اللہ ہم سب کے لیے راحت و سکون کے دن بنا۔ جون میں جو چیزیں آنے والی ہیں یا اللہ اس میں سب کے لیے راحت نصیب فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ جب تک دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب موت دے تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ